اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی کہ میرا راز بچ گیا ہے، میں شرمندہ نہیں ہوئی ہوں۔ ان کو تو آواز نہیں آئی اس چیز کی۔ حضرت حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنا یہ لقب رکھ لیا، اس کے بعد سے لے کر جب تک وہ خاتون زندہ رہی کوئی بندہ بھی مجھ سے مسئلہ پوچھنے آتا تو میں کان آگے کر کے کہتا بھائی اونچی بول، میں کان آگے کر کے کہتا بھائی اونچی بول، اور وہ خاتون بھی لوگوں سے پوچھتی کہ حاتم کے پاس گئے ہو بتاؤ وہ اونچی سنتا ہے؟ سارے بھائی آگے کہتے ہیں ہاں وہ اونچی سنتا ہے، ہاں وہ اونچی سنتا ہے۔ حضرت حاتم کہتے ہیں جب سے میں نے اس عورت کی اس شرم کا پردہ رکھا اللہ نے مجھے قرآن نصیب فرمایا۔ یہ ہے احترام انسانیت۔ ہم کھو گئے، ہم بھول گئے جو اولیاء اللہ سے، جو نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں میراث ملی تھی، ہم نے کھو دیا اس کو۔ ہم نفسا نفسی کے عالم میں آ گئے، ہم مقابلہ بازی میں آ گئے کہ جتنے میں بیٹھا ہوں اتنے تو بیٹھے گا۔ اسلام میں تو یہ مقابلہ بازی تھی ہی نہیں، اسلام میں تو حیا تھا، اسلام میں تو انسانیت تھی، اسلام میں تو عزت تھی، اسلام میں تو ایک دوسرے سے بڑھ کر اوپر جانا تھا، دوسروں کو آگے کرنا تھا۔ اور یہ حضرت سہل بن حنیف اور حضرت قیس بن سعد، یہ دونوں صحابی ہیں، سہل بن حنیف اور قیس بن سعد قادسیہ کے علاقے میں گئے، وہاں ایک بازار میں بیٹھے تھے، کچھ معاملات پر بات چیت چل رہی تھی، اتنے میں بیٹھتے بیٹھتے کہ جنازہ گزرا۔ اب یہ حدیث مبارکہ نوٹ کیجیے گا، آج ہم بھی کوئی انسانیت کا درس بانٹ رہے ہیں، لیکن یہ سنیے یہ دونوں صحابہ بازار میں بیٹھے ہوئے دینی معاملات پر بات چیت کر رہے ہیں، قریب سے ایک جنازہ گزرا، یہ دونوں صاحب کھڑے ہو گئے، احترام جنازہ میں کھڑے ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے آج کے دور میں، یہ دونوں صاحب کھڑے ہو گئے، جنازہ گزر گیا نا، تو ساتھ والے نے کہا اے صحابہ تمہیں پتہ ہی نہیں یہ تو ذمہ کا جنازہ تھا، یہ تو کافر کا جنازہ تھا، تم کافر کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت سہل بن حنیف اور قیس بن سعد نے فوراً سے اس نوجوان کو بٹھایا، کہا بیٹھ، ہم تجھے بتاتے ہیں اپنے مصطفیٰ کا عمل، ہم تجھے بتاتے ہیں بیٹھ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الجنائز کی، کہا میرے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، قریب سے ایک جنازہ گزرا، آقا کریم علیہ السلام نے جنازے کو آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو گئے احترام میں۔ جنازہ گزر گیا، لوگوں نے عرض کی میرے آقا یہ جس کا جنازہ تھا یہ یہودی ہے، پکا یہودی ہے، آپ اس کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اب تو اگلا جو اپنے نبی نے کہا نا، کہا صحابہ مجھے نہیں پتا وہ یہودی ہے لیکن ہے تو انسان نا، اور یہودی ضرور ہے لیکن انسان تو اس میں جان تو اس کا احترام ضرور ہے۔ یہ ہے انسانیت کا درس، یہ ہے انسانیت کا وقار، اور یہ ہے مومن کی شان۔ ہم تو اتنے زیادہ سہولت پسند ہوتے جا رہے ہیں، یا اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، ہم تو آپس میں ایک دوسرے سے بھی دوریاں رکھنا شروع ہو گئے۔ جس طرح محافل میں بیٹھتے میں نے دیکھا ایک شخص نے پانی پی لیا، آدھا گلاس پی لیا، آدھا رکھ دیا ہے، دوسرا اس سے توفت لے رہا ہے، تو بھائی اپنا پانی ڈولے میں بھی پینا ہے۔ ہم کسی کا جھوٹا اپنے سکے بھائی کا استعمال نہیں کرتے۔ اور یہ میرے پاس حدیث مبارکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا اللہ کی رضا کے لیے پیا، صرف رضا الہی کے لیے، اللہ اس کے 70 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس میں جراثیم ہے، ہم کہتے بھائی تو ادھروں کھا لیں، جھوٹی کا کسی میں نہیں کھانا، باچے کو انہیں ڈول دے، انہیں باہر کاموں چڑیاں پا دے۔ ہم کس دین کے پیچھے جا رہے ہیں؟ اور یہ بخاری شریف احترام انسانیت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ کا عمل، اور یہ احترام انسانیت، احترام مسلمان۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے علاوہ کوئی معبود لا شریک نہیں، ان کنت لاعتمد بقبضی علی الارض من الجوع، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھوک کی وجہ سے
اپنا پیٹ زمین سے چپکا دیتا تھا. یعنی مجھ پر بھوک اتنی غالب آ گئی کہ میں اپنے پیٹ کو زمین پہ چپکا دیتا. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا نا اشد الحجر علی بطنی من الجوع کہ میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیا. حافظ الحدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دیا اور جب مجھ سے نہ برداشت ہوا وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَىٰ طَرِيقِهِمْ پھر میں اٹھا اور ایک راستے میں بیٹھ گیا, گلی کے کونے میں بیٹھ گیا, اس یقین کے ساتھ یہاں سے جو بھی گزرے گا اس سے سوال کروں گا بھائی گھر میں کھانے کو کچھ ہے تو مجھے دو یار, میری حالت اس وقت بڑی غیر ہے. کہتے نا گلی کے کونے میں بیٹھ گیا یخرجون منہ فمر ابو بکر, کہتے سب سے پہلے وہاں سے جو گزرے وہ حضرت ابو بکر تھے. فسألته عن آیت من کتاب اللہ ما سألته الا لیعجبنی, کہتے حضرت ابو بکر گزرے میں کھڑا ہو گیا, میں نے ان کو روک لیا, میں نے آیت پوچھنا نہیں تھا, مقصد ان سے کچھ کھانے کو لینا تھا. لیکن حضرت ابو بکر بھی جلدی میں تھے, وہ گزرتے گزرتے آیت قرآنی کا مطلب سمجھا گئے اور آگے چلے گئے. سبحان اللہ, مطلب بتا دیا اور چلے گئے. کہتے میں پھر بیٹھ گیا. ولم يفعل ثم مر بي عمر, کہتے تھوڑی دیر گزری وہاں سے حضرت عمر گزرے. کہتے میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو خوش ہوا, یہ تو عمر ہے. کہتے جب وہ قریب آئے تو میں کھڑا ہو گیا. فسألته عن آیت من کتاب اللہ ما سألته, کہتے میں نے ان کے سامنے بھی قرآن کی آیت رکھی, اے عمر یہ قرآن کی آیت کو ذرا مجھے سمجھا دے. کہتے وہ بھی جلدی میں تھے, گزرتے گزرتے مجھے آیت سمجھا کر وہ گئے. انہوں نے بھی مجھے نہیں پوچھا ابو ہریرہ یہ کیوں پوچھا. کہتے میں پھر بیٹھ گیا اسی گلی میں. کہتے جیسے ہی میں بیٹھا تو وہاں سے ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے تھوڑی دیر گزری تو اس گلی کے اندر ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. کہتے سرکار اس گلی میں داخل ہوئے, دور سے مجھے دیکھا. فتبسم حین ارانی, کہتے سرکار نے مجھے دیکھا اور دیکھتے مسکرانا شروع ہو گئے, آپ کے چہرے پہ تبسم آ گیا. وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی, کہتے میرا عقیدہ تھا جیسے سرکار مسکرائے نا تو میں سمجھ گیا ابو ہریرہ انہوں نے تیرا چہرہ بھی پڑھ لیا, تیرا دل بھی پڑھ لیا, یہ جان لیا تو یہاں کیوں بیٹھا ہے. ثم قال یا ابا ہریرہ, کہتے سرکار میرے قریب آئے, مجھے قریب آ کے کہا اے ابو ہریرہ. قلت لبیک یا رسول اللہ, کہتے میں نے فوراً سے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا قال الحق ومضى, اے ابو ہریرہ مجھے پتا تو یہاں کیوں بیٹھا ہے, میرے پیچھے پیچھے آ جا. سبحان اللہ, کہتے مجھے سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیا, مجھے کہتے میرے پیچھے پیچھے آ جا. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں پیچھے پیچھے چلا گیا. فداخل, سرکار اپنے گھر میں داخل ہو گئے. فاستأذن, میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا, تھوڑی دیر گزری میں نے اجازت مانگی. فأذن لی, مجھے اجازت مل گئی. فداخل, کہتے میں اندر داخل ہوا تو جو سامنے دیکھا نا فوجد لبنا فی قدح, ایک پیالہ ہے دودھ سے بڑا ہوا ہے, سامنے بڑا ہے. میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ وہ دیکھ, پیالہ دودھ کا بڑا ہوا. کہتے میں داخل ہوا, جیسے میں نے دودھ دیکھا تو میری خوشی کا عالم. فقال, میرے نبی نے فرمایا من این ھذا اللبن, ابو ہریرہ یہ پیالے میں کیا ہے, پیالے میں. کہتے میں نے فوراً سے کہا آقا دودھ ہے. کیا ہے, دودھ ہے. قالوا, نبی علیہ السلام نے اہداہ لک فلان او فلانۃ یا ابا ہریرہ, کہتے سرکار نے یہ نہیں کہا ہریرہ اٹھا اور پی لے, کہا مجھے کہا اب ادھر آ, وہ دودھ ہے پیالے میں, تو میرے پاس آ. مجھے قریب کیا, قریب کر کے کہا جا جو اصحاب صفہ ہے نا, وہ جو بیٹھے مدرسے کا طلباء ہیں, ان سب کو بلا کر لا. کہتے بھوک مجھے ہے, دودھ کا پیالہ بھی ہے, پھر مجھے کہتے جا ان سب کو بلا کر لا. کہتے حکم نبی تھا. اب میں چلا تو گیا, میں چل تو دیا, لیکن کہتے ہیں قال الحق الی اہل الصفہ فادعوہم لی, کہتے جب میں ان کے پاس پہنچا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا, وہ خیال کا تھا کہ ابو ہریرہ ایک پیالہ ہے, 70 لوگ ہیں یہ طلباء, یہ تو سارا پیالہ پی جائیں گے, تو پھر بھوکے گا, بکھایا جائے گا. کہتے دل میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ کاش کہ ایسا ہو, پیغام آ جائے, ابو ہریرہ رہنے دے ان کو واپس آ جا. کہتے میں بڑے آرام سے گیا, پیغام آ جائے.
نہیں آیا. میں صحابہ صفہ تک پہنچ گیا, ان کو میں نے بتایا کہ تمہیں نبی بلا رہے ہیں, تمہیں نبی بلا رہے ہیں. تو پتہ چلا سرکار کے دور میں مسجد نبوی شریف کے اندر بھی مدرسہ موجود تھا. سبحان اللہ. اور اس کا نام کیا تھا؟ صحابہ صفہ. اور یہ کون لوگ تھے؟ حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو صرف اور صرف اسلام کے لیے وقف ہو کر بیٹھے تھے. سبحان اللہ. ان کا کام صرف اسلام سیکھنا تھا. یہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے صرف دین سیکھنے کے لیے, صرف اسلام سیکھنے کے لیے, ان کا اور کوئی مقصد ہے. لیکن سرکار کی ان کے ساتھ کیا محبت تھی؟ حضرت ابو ہریرہ آگے بیان کرتے ہیں سرکار کی محبت کیا تھی. کہتے جب بھی کوئی صدقے کا مال آتا آقا کریم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, وہ سارا کا سارا مال صحابہ صفہ کو دے دیتے. سبحان اللہ. سارا کو دے دیتے. اور جب کبھی تحفہ آتا, کیونکہ صدقہ تو آپ پر حرام تھا, ہاں جب کبھی تحفہ آتا جیسے یہ دودھ آیا تھا تحفے میں, تو وہ بھی آپ خود نوش نہیں کرتے, اس میں سے بھی سب سے پہلے صحابہ صفہ کو بلاتے, ان کو دیتے, جو بچ جاتا وہ خود اور اپنے اہل بیت کو کھلاتے. سبحان اللہ. اتنی محبت تھی میرے نبی کو کن کے ساتھ ہے؟ اصحاب صفہ کے ساتھ, دین والوں کے ساتھ. اور اسی محبت کا تقاضا تھا کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں آئے تو دو مجلسیں لگی ہیں, ایک مجلس علم کی ہے, ایک مجلس اللہ اللہ کرنے والوں کی ہے. آقا کریم جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے دونوں نے خواہش کی کہ آقا ہمارے درمیان آ کے بیٹھے, اعزاز ہمیں ملے. ایک طرف اللہ اللہ ہو رہا ہے, دوسری طرف دین پھیلایا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے دونوں کی طرف دیکھا, اور جس مجلس میں آ کر آپ بیٹھے وہ اللہ اللہ کرنے والوں کی نہیں, وہ دین پھیلانے والوں کی تھی. اور پھر وہاں بیٹھ کر آپ نے فرمایا ہمارا 1000 عابد ہو, 1000 اللہ اللہ کرنے والے ہو, اور دوسری طرف ایک عالم دین ہو. 1000 عابد کو جتنا رتبہ ملتا ہے اتنا رتبہ ایک عالم دین کو ملتا ہے. سبحان اللہ. اور اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ محمد رسول اللہ سے مصافحہ کیا. اتنا بڑا مقام ہے اہل علم کا, اتنا بڑا مقام ہے مدرسہ والوں کا. اور آج انشاءاللہ آپ اس جامع مسجد میں بھی مدرسہ کا آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ. نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہم مدرسہ کی بنیاد رکھیں گے اپنی اس مرکزی جامع مسجد کے اندر, اور وہ مدرسہ صرف اور صرف رضا الہی کے لیے ہوگا, وہ کسی کے لیے دکھلاوا نہیں ہوگا, کسی کی ذاتی پراپرٹی یا ملکیت, وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہوگی؟ وہ وہی یاد زندہ ہوگی جو صحابہ صفہ کی یاد تھی. سبحان اللہ. وہاں سے دین پھیلایا جائے گا, دین کا کام کیا جائے گا. اور وہ مدرسہ ایسا نہیں ہوگا جس طرح بھی آپ مدرسہ دیکھتے ہیں, کوئی بچہ نیلے کپڑے پایا, کوئی پیلے پایا, کوئی صبح آ گیا, کوئی شام آ گیا, کوئی دوپہری آ گیا, پتہ ہی کوئی نہیں. آج کل اپنے مدرسے میں رکھا ہوا کہ تو یہ 3 بچوں مدرسے پا دیں, یہ ذرا جملہ کوئی باری بار اس میں مدرسے پا دیں, یا ذرا کار میں بالکل نکمہ ہے مدرسے پا دیں. وہ مدرسے اس کام کے لیے نہیں بنے بھائی, وہ مدرسے تو دین میں جانے کے لیے بنے. سب سے بڑا جو ڈسپلن ہے وہ مدرسے کے اندر ہے. اور یہ سامنے لگا ہوا فلیکس یہ آپ کو بتا رہا ہوگا ڈسپلن, کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ہے. ہمارے اس جامعہ کے اندر ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ہوگا, کب آنا ہے, کب جانا ہے, کب سنانا ہے, کب یاد کرنا ہے. تو اس لیے کوشش کریں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, اپنے بچوں کو مدرسہ میں داخل کروائیں. اور مجھ سے لوگ سوال کر رہے ہیں کل پرسوں سے, اور جی سکولیں بھی پڑھا رہی ہے, مدرسے بھی پڑھا رہی ہے, کوئی نظام چاہیے گا. سکولیں بھی پڑھا رہی ہے, مدرسے. اور بھائی مدرسہ ایک الگ چیز ہے, حفظ قرآن ایک الگ شان ہے, ایک الگ مقام ہے. حفظ قرآن ایک بہت بڑی منزل ہے. وہ ایک وقت میں ایک ہی کام ہوتا ہے, ایک وقت میں 2 کام نہیں ہوتے. اب بچہ مدرسے میں داخل کروانا پیو سوچی پہ ہے, سکولوں کا عوام نہ تھا, بچہ برباد نہیں ہے. یہ ہمارا المیہ ہے, یہ ہے ہمارا المیہ. بچہ قرآن پڑھے, ماں باپ سوچی پڑھے. بچہ سکول جائے, کوئی پرواہ نہیں.
ہم دلی طور پہ سیٹسفائی ہیں. یہ ہے ہمارا عالم دین کے ساتھ. ایسے نہیں ہم زندگی ہوگی. ہم نے دین کو چھوڑ دیا. اور دوسری طرف یہ سنیے, یہ صحابہ صفا حضرت ابو ہریرہ جو اپنے بات شروع کی تھی, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار کی عادت مبارکہ تھی, جب بھی کوئی تحفہ آتا آقا کریم پہلے حضرت فاطمہ کو نہ دیتے, حسن و حسین کو نہ دیتے, آپ سب سے پہلے جن کو دیتے وہ صحابہ صفا والے تھے. سبحان اللہ. اور آپ ان سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے, اتنی محبت فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو میرے لیے آئے ہیں, جو اللہ کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ. تو اس سے بڑی اور کیا شان ہو سکتی ہے ایک باپ کی کہ اس کا بیٹا اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر ہے. اور پھر میرے نبی علیہ السلام نے ہم گروز قیامت ہے جہاں سب کو سفارش کا شفاعت کا موقع ملے گا, وہاں حافظوں کو بھی موقع ملے گا. وہاں ایک حافظ قرآن کو اللہ کہے گا کہ کھڑا ہو جا, تو جس کی طرف اشارہ کرے گا میں رب اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. اتنا بڑا مقام ہے حفظ قرآن کا, اتنی بڑی شان ہے حفظ قرآن کی. لیکن حفظ قرآن ایک گہری منظر ہے, ایک بہت بڑا دریا ہے, ایک بہت گہرا سمندر ہے حفظ قرآن. اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ کا بچہ کر جائے, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گر گرائے کہ آپ کے بیٹے نے دنیاوی ڈگری نہیں لی, آپ کے بچے نے اس ڈگری کو لیا ہے جو مصطفیٰ کریم کی اپنی ذاتی ہے. کہ تو دنیا میں سب سے پہلا جو حافظ ہے وہ میرے نبی علیہ السلام ہے. سب سے پہلے حافظ آپ ہیں, اس کے بعد حفظ کا سلسلہ چلا ہے. اور یہ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں ان 70 کو پیغام دے آیا, وہ 70 کے 70 آ گئے. سرکار نے ان کو عزت والی جگہوں پر بٹھایا, اپنے گھر کے اندر اعلیٰ جگہوں پر بٹھایا. دین کے طلباء کی خدمت کرنا, عزت کرنا, یہ کسی عام بندے کا کام نہیں, یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے. دین والوں کی عزت کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر میں اونچی جگہ پر بٹھایا اور بٹھا کر حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. کہتے میں گیا, وہ پیالہ مجھے پکڑایا, ابو ہریرہ پکڑ. میں نے پکڑا اور مجھے کہا اب ایک کے پاس لے کر اور اس کے بول اس کو پی لے. حضرت ابو ہریرہ کہتے پی لیا. اس نے پی لیا. میں نے آقا پی لیا ہے. کہتے میں نے پھر دیکھا شاید اب مجھے کہ تو پی لے. کہا ابو ہریرہ دوسرے کے پاس لے کر. میں ادھر گیا. کہتے ہر بار میں نے دیکھا, ہر بار پوچھا, ہر بار میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تیسرے کے پاس لے کے. ایک ایک کر کے وہ 70 کو وہ پیالہ پلایا, ان سب نے پی لیا. اب کہتے جب سب نے پی لیا میں پیالہ لے کر آیا. جیسے میں آیا نا فتبسما, میرے آقا پھر مسکرائے میرے چہرے کو دیکھ کر اور مسکرا کر مجھے کہا اے ابو ہریرہ بقیت انا وانت, اب ایک تو بچ گیا ہے, ایک میں بچ گیا ہوں. کہتے پھر مسکرا کے مجھے کہا اب تو بچا ہے میں بچا ہوں. کہتے میں نے عرض کی صدقت یا رسول اللہ, آقا کریم آپ نے سچ فرمایا, ایک آپ ہے اور ایک میں ہوں. کہتے اب مجھے کہا تو قعد فاشرب, اب بیٹھ جا اب اس کو پی لے. کہتے اب مجھے کہا اب اس کو پی لے. کہتے میں پینا شروع ہو گیا, بیٹھا اور پینا شروع ہو گیا. میں نے پی لیا. جب میں نے پیالہ ہٹایا منہ سے فشربت, میرے نبی ماں اور پی اور پی. کہتے میں پھر پینا شروع ہو گیا, پھر پیتا رہا, پھر میں نے پی لیا. جب بس گیا میرے آقا شریف اور پی, میں اور پینا شروع ہو گیا. جب میں نے تیسری بار ہٹایا تب اور بھی. کہتا میں نے کہا مسلکن قال فارغی فاعطیته القد, آقا اب تو اتنی بھی گنجائش نہیں بکی کہ میں ایک گھونٹ بھی پی سکوں, اب تو ہلکی بھی گنجائش نہیں ہے پیٹ کے اندر. کہتے جب میں نے پی لیا نا سارا, پھر آقا مسکرائے, کہا مجھے دے. اب خود لیا, لے کر فحمد اللہ, اللہ کی حمد کی, وسما بسم اللہ پڑھی, وشرب الفضل, اس پیالے کو منہ لگا دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر وہ پیالہ ختم ہو گیا. اب وہ ایک پیالہ, یہاں سے مسئلہ سنیے گا, پیالہ ایک ہے, پیا کتنوں نے ہے 72 ہے. 70 تو وہ تھے, 70 وہ ہیں, پیٹ بھر کے وہ پی رہے ہیں. پیالہ ختم, حضرت ابو ہریرہ نے پیا, پیالہ ختم. پھر میرے مصطفیٰ نے پیا اور پی کر بتایا
کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، ایک پیالے کو 70 میں بھی تقسیم کر سکتا ہوں، ایک پیالے کو 70 میں بھی تقسیم ہے۔ اب یہاں سے دوسرے مسئلے پر آ جائے جو میں نے شروع میں بات کی تھی، جھوٹے سے ہمیں نفرت ہے، جھوٹے سے ہمیں معلم انسانیت، امام الانبیاء، اللہ کا محبوب، پوری انسانیت کا افضل، پوری انسانیت جس کے زیر سایہ، انبیاء زیر سایہ، فرشتے زیر سایہ، کتنے بندوں کا جھوٹا پیا؟ 71 کتنے بندوں کا جھوٹا پیا؟ 71 بندوں نے اسی پیالے سے منہ لگا کے پیا، پھر آخر میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا لاؤ میں پی لیتا ہوں، اور پی کر بتایا انسانیت کا احترام ہے، انسانیت کی تذلیل نہیں ہے۔ آج ہم اس مسئلے کو بھول گئے، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس کو بھول گئے، ہم اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت و کردار کو بھول گئے، ہم اپنے نبی علیہ السلام کے عمل کو بھول گئے۔ یہ عمل ہے میرے مصطفیٰ کا، اور یہ عمل آپ نے کر کے دکھایا صحابہ کرام کو، اور پی کر بتایا کہ مسلمان کے جھوٹے کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو قابل نفرت ہو، کیونکہ مسلمان بھی قابل احترام ہے، اس کا جھوٹا بھی قابل ہے۔ اور وہ حدیث مبارکہ جو میں نے پہلے سنائی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی عزت کی، اس کے جھوٹے کو پی لیا، بروز قیامت اللہ اس کو 70 درجے بلند کر کے ملے گا۔ تو کوشش کریں اپنی اولاد کو دین کی طرف لائیں، کوشش کریں اپنے گھر میں دین لائیں، تاکہ انسانیت کا احترام، بوڑھے باپ کا احترام، بوڑھی ماں کا احترام دوبارہ سے واپس آئے، کیونکہ یہ دین بتاتا ہے کہ تیرے گھر میں بوڑھا باپ تیرے لیے جنت کی ضمانت ہے، یہ دین بتاتا ہے تیری بوڑھی ماں تیرے لیے جنت کی ضمانت ہے، یہ دین بتاتا ہے کہ رب راضی ہوگا تب جب باپ راضی ہوگا، یہ دین بتاتا ہے کہ تیری نماز کو دھتکار دیا جائے گا تب جب تیری ماں ناراض ہوگی، تیرے نمازوں کو بیکار کر دیا جائے گا، تیرے روزوں کو ضائع کر دیا جائے گا اگر تیری ماں تیرا باپ اس سے ناراض ہوگا۔ تو کوشش کریں اپنے اولاد کو دین سکھائیں، خود بھی دین سیکھیں۔ یہ ہم نے بچوں کے لیے نہیں کھولا مدرسہ، یہ ہم نے بڑوں کے لیے کھولا ہے، یہ ہم نے بزرگوں کے لیے کھولا ہے۔ آئیں دین سیکھیں، ترجمہ القرآن سیکھیں، حفظ قرآن سیکھیں، درس نظامی کریں، جو سیکھنا چاہتے ہیں آپ آئیں، انشاءاللہ ہم سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین سیکھنے کا شوق عطا فرمائے۔